جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بات چل رہی ہے دلہ اربا میں، اور پھر اس کے بعد ہم نے استحسان کو دیکھا ہے، استصحاب کو دیکھا ہے۔ یہ بھی مسائل کے مستنبت ہونے کے لیے یہ چیزیں بطور دلیل کے بن سکتی ہیں۔ انہی چیزوں میں سے ایک قول صحابی بھی ہے۔ قول صحابی یعنی صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو، آپ پر ایمان لایا ہو اور اتنی دیر تک آپ کے ساتھ رہا ہو، جس پر عرف عام میں صحابی کا لفظ بولا جا سکے اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو، ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ نیز قول صحابی کو ماخذ اور حجت ماننے میں اختلاف ہے۔ راجح یہی بات ہے کہ صحابی کا قول لازمی اور حتمی نہیں ہے، لیکن کتاب و سنت اور اجماع میں مسئلہ نہ ملنے کی صورت میں اگر قول صحابی مل جاتا ہے تو پھر اس کو بطور حجت کے مانا جائے۔ صحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تو قول صحابی کو لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن اس صورت میں ہے کہ جب اجماع سے اگر تو قول صحابی صحابہ کی ایک کثیر تعداد ایک عمل کر رہی ہے اور اس سے ہمیں ایک چیز دلیل حاصل ہو رہی ہے، تو اس صورت میں پھر ہم اکیلے قول صحابی کو نہیں لیں گے، لیکن اگر کچھ بھی نہ مل رہا ہو تو پھر ہم قول صحابی کو بھی لیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جن چیزوں سے مسائل مستنبت کیے جا سکتے ہیں ہم سے ماقبل کی شریعتیں ہیں، اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ یہ اصولیین نے ان کو ماخذ مصدر شریعت میں شامل کیا ہے، مگر اس کی تین صورتیں ہیں۔ جن احکام کی کتاب و سنت نے تصدیق کی ہے ہم انہیں مانیں گے، ماقبل شریعتوں کے وہ احکام جن کی کتاب و سنت نے تصدیق کی ہے ہم انہیں مانیں گے، کتاب و سنت نے تکذیب کی ہے ہم نہیں مانیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اگر شریعت نے سقوط اختیار کیا ہے تو ہم بھی کیا کریں گے؟ توقف کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو کہ بہت بڑا مصدر ہے مسائل کے استنباط کا، اس کو ہم کہتے ہیں جی استصحاب۔ استصحاب لغت میں استصحاب کا معنی ہے مصاحبت، اور یہ استمرار کا مطالبہ کرنا۔ اصطلاح میں اس سے مراد کوئی حکم جیسا تھا اسے ویسا ہی سمجھا جائے تاکہ اس میں تبدیلی کی کوئی دلیل ہمیں مل جائے۔ چنانچہ کوئی چیز حلال ہے تو وہ حلال ہی رہے حتیٰ کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل مل جائے، یا کوئی مباح ہے تو وہ مباح ہی رہے، یعنی کسی چیز کو اپنے اصل حکم پر سمجھتے ہوئے اس پر حکم لگا دینا، ٹھیک ہے۔ مٹی فی نفسی پاک ہے تو لہٰذا نماز پڑھی تو یہی سمجھا کہ مٹی پاک ہے، جگہ پاک ہے تو پڑھ لی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو چیزوں میں اصل حلت ہے، چیزوں میں اصل حلت ہے، یہاں تک کہ کسی امر کی حرمت مل جائے، وگرنہ چیزوں میں اصل کیا ہے؟ حلت ہے۔ یہ اصول یاد رکھیں۔ اب اس پر کئی دلیلیں ہیں۔ حضرت عمر ایک صحابی کے ساتھ گئے، ایک کنویں پر پہنچے تو صحابی جو ہے اس کنویں کے بارے میں بتانے لگے، تو حضرت عمر نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کنویں سے پانی پیا۔ تو اس کے بعد صحابی نے کہا کہ اے عمر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ چیزوں میں اصل کیا ہے؟ حلت ہے، لہٰذا ہم اس کنویں پہ آپ پہنچے ہیں، پانی کی طلب تھی، پانی پی لیا۔ اگر تم جس طرح تم بتا رہے تھے کہ یہاں پر جو ہے وہ درندے آتے ہیں اور یہاں پہ وحشی جانور بھی آتے ہیں اور تو اس سے پھر اگر ہمیں اس کی حرمت کنفرم ہو جاتی تو پھر ہمیں رکنا پڑتا، تو اس لیے میں نے کہا کہ مجھے پانی پی لینے دو، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح کھلا برتن رات کو مل گیا تو صبح اسے اس نیت کے ساتھ استعمال کرنا کہ وہ صحیح ہے، تو یہ استصحاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو استصحاب کے متعلق دو باتیں خیال کریں، دو باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ استصحاب برات اصلیہ کہ جن نفع بخش اشیاء سے متعلق شریعت میں کوئی متعین حکم نہیں آیا وہ مباح ہے۔ نمبر دو، ایسا وصف جو حکم شرعی کو ثابت کر دے جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ نیز ہر چیز اصل میں مباح اور اباحت پر مبنی ہے حتیٰ کہ کوئی اس کے برعکس دلیل وارد ہو جائے، تو یہ بات بھی ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے جی جس کو ہم کہتے ہیں تخصیص، خاص کرنا، کسی چیز کو خاص کر لینا۔ لغت میں منفرد، اکیلا اور تنہا۔ اصطلاح میں ہر وہ لفظ جو انفرادی اعتبار سے صرف ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، انفرادی اعتبار سے ایک معنی کے لیے وضع ہو، اس میں دو معنی نہ ہو۔ یہ مشہور معروف مسئلہ ہے فقہا کے درمیان مختلف فی کہ طلاق شدہ خواتین کی جو عدت ہے وہ طہر ہے یا کہ حالت حیض ہے، تو اس میں شوافع کے نزدیک طہر ہے اور احناف کے نزدیک حیض ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ثلاثۃ قروء میں لفظ قروء پر اختلاف ہے، معنی قروء میں اختلاف ہے۔ معنی قروء کا اختلاف کیا ہے؟ قروء کا اختلاف یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ 3 قروء جو ہے وہ ان کی عدت ہوگی۔ اب قروء کا معنی جو ہے، اب اگر تو قروء میں دونوں طرح کا احتمال ہے کہ وہ طہر کا زمانہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ غیر طہر کا زمانہ بھی ہو سکتا ہے،
تو لہٰذا احناف کہتے ہیں کہ ہم نے غیر طہر کے زمانے کو راجع قرار دیا۔ غیر طہر میں کیا ہوگا کہ جب اس نے طلاق دی مرد نے، تو ظاہر ہے طلاق کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ یعنی وہ طہر کے زمانے میں دی جائے، وہ غیر طہر کے زمانے میں نہ دی جائے۔ تو چنانچہ جب اس نے طلاق دے دی تو اس کے بعد اس کی ایک یعنی دو اور تین غیر طہر جب وہ گزار لے گی، اور اس کے بعد جب وہ طہر پہ آئے گی تو اس کے بعد اس کی جو ہے نا عدت مکمل ہو جائے گی، اور اس میں کوئی ابہام نہیں۔ جبکہ اگر ایک بندے نے طہر کے زمانے میں طلاق دی ہے اور اس کی عدت کو بھی اگر ہم طہر ہی قرار دے دیں، تو اب وہ جو طہر جس میں اس نے طلاق دی ہے، وہ طہر کے کتنے دن طلاق دی ہے، تو یہ دن تو واضح نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے جو ہے ہم نے ثلاثۃ قروء میں 2 معنوں کا احتمال تھا، تو ہم نے اس خاص والے اصول کے تحت ہم نے جو ہے وہ طہر کے معنی کو جو ہے اپنا حیض کے معنی کو ہم نے خاص کیا۔ تو تخصیص میں خاص فرد شخصی ہے جیسے کہ اسماء و اعلام وغیرہ ہیں، اور اسی طریقے سے تخصیص نوعی ہے جیسے مرد، عورت، گھوڑا وغیرہ ہے۔ تخصیص جنسی ہے جیسے کہ انسان اور پرندے وغیرہ، اور حکم یہ ہے کہ اس پر عمل واجب ہے۔ اچھا، خاص پھر اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے جی مطلق۔ مطلق وہ لفظ ہے جو ایسی چیز کو بتائے جو اپنی جنس میں عام ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مطلق وہ ہے جو ایک فرد یا کئی غیر متعین افراد کو بغیر کسی لفظی قید کے بتائے، جیسے کہ رجل سے رجال۔ حکم یہ ہے کہ یہ غیر مشروط طور پر اور بلا کسی قید کے اپنے اطلاق میں جاری ہوتا ہے، اس لیے کسی قید کے ساتھ اس کو مقید کرنا صرف اس وقت جائز ہے جب کوئی قرینہ پایا جائے اور اپنے معنی پر اس کی دلالت قطعی ہوتی ہے اور اس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، اور اس کے مدلول کے لیے اس کا حکم ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ خاص کی اقسام ہے اور خاص کا یہی حکم ہے۔ قرآن میں اس کی مثال والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں۔ زہار کیا ہے کہ کسی عورت کو کہنا کہ انت کظہر علیہ، انت علیہ کظہر امی، ٹھیک ہے نا؟ تو پرانے زمانے میں اس طرح زہار کیا جاتا تھا۔ تو پھر وہ اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو ان کے ذمے اس سے پہلے کہ وہ آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک غلام کو آزاد کریں۔ اب یہ یہ حکم مطلق ہے تو اس کو اسی طرح مطلق ہی رکھا جائے گا۔ مقید اب وہ ہمیں غلام کی اس میں نہیں جانا، ٹھیک ہے نا؟ مطلق ہے تو مطلق ہی۔ مقید کیا ہے کہ وہ لفظ جو فرد یا غیر معینہ افراد پر اس طرح دلالت کرے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی قید ہو، مثلا رجل عراقی، تو مقید پر عمل کرنا ضروری ہے اور بغیر دلیل کے ترک کرنا اسے صحیح نہیں۔ چنانچہ وربائب، ربیبہ کہتے ہیں نا ستیلی اولاد، ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں بھی جو عام طور سے تمہاری پرورش میں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسی طرح قتل خطا کے کفارہ میں فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ٹھیک ہے، یہاں رقبہ مطلق نہیں ہے بلکہ رقبہ مومنہ کی قید ہے، تو اس لیے اب یہ قید جو ہے یہ مانی جائے گی۔ یہاں سے ایک اور بڑا اہم موضوع شروع ہو رہا ہے جی، امر اور امر کے معنی۔ امر اور امر کے معنی فقہ میں یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ چنانچہ امر ایسا لفظ ہے جو کسی فعل کے کرنے کے مطالبے کے لیے وضع کیا گیا ہو اور اس مطالبے میں بھی علی وجہ الاستعلاء ہو، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتے ہوئے۔ فعل کا مطالبے کا اظہار کئی طریقوں سے ہوتا ہے، چنانچہ امر کے 4 صیغے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ایک تو ڈائریکٹ امر کا صیغہ جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ مضارع کے شروع میں اگر لام امر لگا دیا جائے تو وہ بھی امر بن جاتا ہے، جیسے فلیصم، ٹھیک ہے نا؟ اب یصم کے شروع میں لام لگایا تو لیصم، تو یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ جملہ خبریہ جس میں مقصود امر اور طلب ہو، صرف خبر دینا نہ ہو، تو وہ بھی امر کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک چھوڑ دیا مصدر بھی، بطور مصدر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے وبالوالدین احسانا۔ اب آتے ہیں جی امر کے معنی کی طرف۔ امر کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ امر وجوب کے لیے آتا ہے، جیسے قرآن کا جو حکم ہے نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو اقیموا اور آتو امر کے صیغے ہیں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اس سے واجب کا معنی نکلتا ہے۔ امر استحباب کے لیے بھی آتا ہے، چنانچہ فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِ خَيْرًا، اور اگر تم اس میں بہتری دیکھو تو ان کو مکاتب بنا لو۔ تو اب یہاں اگر بہتری دیکھو تو بنا لو، یہ اباحت یعنی استحباب کے معنی میں۔ اباحت کے معنی میں بھی امر آتا ہے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو تو پھر کیا کرو، شکار کر سکتے ہو، تو یہ اباحت ہے۔
امر تحدید کے لیے، ڈرانے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اعملوا ما شئتم، جو چاہے کرو۔ اچھا، امر جو ہے وہ نصح و ارشاد کے لیے بھی آتا ہے، چنانچہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، اس کو لکھ لو، ایک مقررہ مدت قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ تو یہاں پر امر کیا ہے؟ یہ ایک نصیحت کے لیے آیا ہے۔ تادیب کے لیے امر آتا ہے، ادب سکھانے کے لیے، چنانچہ رسول اللہ نے حضرت عمر بن ابی سلمہ کو کیا فرمایا کہ یا بنی وسم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ٹھیک ہے، تو یہ امر ہیں سارے صیغے، سمی، کل، لیکن یہ سارے کس پر دلالت کر رہے ہیں؟ تادیب پر۔ امر تعجیز کے لیے آتا ہے، عاجز کرنے کے لیے، چنانچہ فاتو بصورت مثلی، تم قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ امر دعا اور پکار کے لیے بھی آتا ہے، اس صورت میں علی وجہ الاستعلاء نہیں ہوگا، جیسے رب اغفر لی، اے پروردگار مجھے میرے گناہ بخش دے، ولی والدی، میرے والدین کے بھی بخش۔ اب یہاں علی وجہ الاستعلاء تو نہیں ہم کسی کو کہہ سکتے کہ بخش، بلکہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، تو دعا کے معنی میں۔ امتنان، احسان جتانے کے معنی میں، چنانچہ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، تو یہاں پر امر ہے اور امتنان کے معنی۔ اکرام، تعظیم کے معنی میں، ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ، تو یہاں امر جو ہے وہ کس کے معنی میں ہے؟ اکرام کے۔ اچھا، اہانت کے معنی میں، کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ سارے اور دھتکارے ہوئے رہو، خاسئین ہو کے رہو، تو یہاں پہ اہانت ہے، ذلت و رسوائی۔ ذق انک انت، جہنمیوں سے کہا جائے گا چکھو، یہ اس جو ہے وہ مشروب کو چکھو۔ تسویہ کے لیے، فاصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا صبر نہ کرو، تو یہاں پر تسویہ کے لیے۔ حقارت کے لیے، القوا ما انتم ملقون، جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے وہ ڈال دو، جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے وہ ڈالو، تو یہاں پر امر بطور حقارت کے لیے۔ تکوین کے لیے، کائنات کے معاملہ، کن فیکون، تو اللہ کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ امر خبر کے معنی میں، فصنع ما شئت، جو چاہتے ہیں کرو، ٹھیک ہے جی۔ اور خبر امر کے معنی میں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، اور مائیں اپنے اولاد کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو رضاعت کی مدت کو پوری کرنی چاہے۔ اب یہاں پر یہ خبر ہے، یہ امر نہیں ہے کہ پوری کرے ہی کرے، تو مائیں پہلے بھی چھڑوا سکتی ہیں۔ اچھا جی، اسی طریقے سے امر کس معنی میں ہے، اس کا انتخاب قرینہ قیاس ہی سے ہوگا، اور یہ وجوب کے معنی میں ہے یا کسی اور معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ امر کے مختلف معنی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی اس میں جو ہے وہ مامور بھی، مامور بھی مکلف کو امر کے صیغہ کے ساتھ جس فعل کا حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کرو، تو وہ مامور بھی ہے جس کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اچھا جی، حسن بنفسہ، وہ ہوتا ہے جس میں حسن ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے، غیر کی وجہ سے نہیں ہوتا، مثلا اللہ پہ ایمان لانا، منعم کا شکر ادا کرنا، سچ بولنا، عدل کرنا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب بندے پر اس کی ادائیگی واجب ہو جائے تو یہ ادائیگی کیے بغیر ساقط نہیں ہوتا، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب وہ سقوط کا احتمال نہ رکھتا ہو۔ تو یہ حسن بنفسہ ہی کے مقابلے میں حسن لغیر ہی ہے کہ جس کا حسن غیر کی وجہ سے ہو، جس کا اچھا ہونا غیر کی وجہ سے ہو۔ نماز جمعہ کے لیے صحیح، نماز کے لیے وضو، یہ اس وجہ سے اچھا ہے، کیونکہ جو ہے وہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ واسطہ ساقط ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس میں حسن ہے، تو مامور بھی جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو یہاں